مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آج بھی سلسلے میں انشاءاللہ الکریم آپ کے سوالات کو شامل کریں گے، ان کے جواب کے طور پر روحانی علاج بھی بتائیں گے۔ جو استخارہ کروانا چاہتا ہے ان کے مسائل کے انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے اور ان کو وظائف بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اور اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں، یوٹیوب پر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنا کسی مسئلے کا روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کومنٹ سیکشن میں آ کر آپ اپنا مسئلہ صحیح اسپیلنگ کے ساتھ ہمیں بھیج دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوال کو بھی سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو مسئلے کے ساتھ ساتھ آپ جن کا استخارہ کرنا ہے ان کا نام، ان کی والدہ کا نام یعنی ان کی ماں کا نام بھی ساتھ بھیجے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کرنے کی بھی ہم کوشش کریں گے۔ آئیے سلسلے کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ رحمت عالم مکی مدنی آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا درود قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، دیکھتے ہیں پہلا سوال کس مسئلے کے روحانی علاج کے لیے ہم سے کیا گیا ہے اور کہاں سے کیا گیا ہے۔ جی پہلا سوال دیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ مجھے 2 برس سے بی پی شوگر ہے اور علاج نہیں ہو رہا ہے ٹھیک سے، اس کا علاج بتا دیجیے۔ 2 سال سے بی پی اور شوگر ہیں، دونوں کا ذکر کیا ہے نا؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو عرض کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا ایک میرا لڑکا ہے، پڑھنے میں بہت کمزور ہے اور اس کو کچھ صحیح طریقے سے ایک وظیفہ کچھ بتا دو بس، اللہ کے فضل و کرم سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے کوئی روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں دل لگنے کے لیے کوئی اشارہ مجھے چاہیے۔ انشاءاللہ نماز میں دل لگنے کے لیے روحانی علاج آپ کو پیش کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کے نافرمانی کے لیے بچنے کے لیے ایک وظیفہ دو۔ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج پیش کرتے ہیں۔ ناظرین ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے میں ہمارے ساتھ شعیب بھائی بھی تشریف رکھتے ہیں جو آپ کے مسائل کے استخارہ بھی کرتے ہیں۔ آج بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شعیب بھائی موجود ہیں۔ شعیب بھائی کو سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں شعیب بھائی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ چلتے ہیں ناظرین، جو سوالات ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ سوال ہوا ہے پہلا کہ 2 سال ہو گئے ہیں، بی پی بھی ہیں اور شوگر بھی ہیں، علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، روحانی علاج جاننا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس لیے قرآن پاک کی ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ جو پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے، آپ ریفرنس نوٹ فرما لیں، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 آپ نے اس آیت مبارکہ کو
جو ہے وہ 2.5 ماہ تک بلا ناغہ صبح و شام 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد میں آپ نے پانی پر دم کرنا ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے۔ یعنی صبح کے اوقات میں اس آیت مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے، اور پھر شام کو بھی یہی آیت مبارکہ 3 بار پڑھنا ہے۔ صبح جب آپ پڑھیں گے تو پانی پر دم کرنا ہے اور پھر پانی پی لینا ہے۔ اسی طرح شام میں آپ جب پڑھو گے تو پڑھنے کے بعد میں پانی پہ دم کر کے آپ نے پانی پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل شوگر کی بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ پاک نے چاہا تو رحمت ضرور ہوگی۔ اس میں آیت مبارکہ یہ ہیں وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اگر یہ وَقُلْ کے بعد میں اگر وقف نہیں کریں گے تو پھر پڑھنے کا انداز یہ ہوگا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اول و آخر ایک بار آپ درود شریف پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگر یہ وظیفہ کوئی اسلامی بہن کرنا چاہتی ہیں، اور اسلامی بہن اگر ایسے دنوں میں ہے جن دنوں میں تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ان دنوں میں بھی وہ یہ عمل اگر کرنا چاہے تو انداز اب یہ ہوگا کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِی کی جگہ وہ صرف اور صرف جو ہے رَبِّ أَدْخِلْنِی سے یہ پڑھنا شروع کرے گی، یعنی وَقُلْ جو ہے وہ چھوڑ دے گی، باقی رَبِّ أَدْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ یہاں سے مکمل وہ آیت مبارکہ پڑھے گی تو انشاءاللہ عز و جل اس کو اس سے فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، بلڈ پریشر اگر کسی کو ہے تو اس کا ایک دیسی علاج عرض کرتا ہوں، لیکن ہم نے ہمارے سلسلے میں کئی مرتبہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہاں سے گھریلو علاج یا دیسی علاج جو بیان کیے جاتے ہیں یا حکمت والے بعض اوقات ہم علاج بیان کرتے ہیں، یقیناً یہ اس بیماری اس مسئلے کے لیے فائدہ مند تو ہوتے ہیں، لیکن ہر ایک کے جسم، ہر ایک کی طبیعت کو وہ موافق آئے، فائدہ پہنچائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ جیسے بعض علاج ہم گڑ کے بیان کرتے ہیں، بعض علاج ہم شکر کے بھی بیان کرتے ہیں، اس طرح کے علاج بیان کیے جاتے ہیں۔ اب جو شوگر کا مریض ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اب اس کے لیے تو یہ چیزیں نقصان کرے گی، تو اب آپ نے جو یہاں سے اس طرح کا گھریلو علاج سنا یا گھریلو دیسی کوئی علاج سنا، تو اس پر عمل کرنے سے پہلے آپ اپنے فیملی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیجئے گا، اس کے بعد میں آپ یہ علاج کریں۔ یہ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے ایک دیسی علاج یہ ہے کہ آپ نے حسب ضرورت کریلے، ایک طرح کی سبزی ہے، اسے بیج سمیت، بہت سارے لوگ اس کے اوپر کی جو اس کے اوپر دانے دانے سے بنے ہوتے ہیں اس کو بھی کھروچ دیتے ہیں، پھر جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس کے بیج بھی نکال دیتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں چیزیں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو آپ نے بیج سمیت اس کو کاٹ کر اس کا پاؤڈر بنانا، پہلے اس کو سکھا لیں اور پھر یہ جب سوکھ جائے بیج، یہ کریلا بیج سمیت جب سوکھ جائے تو اس کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پھر صبح و شام آدھا چمچ یہ آپ نے پانی کے ساتھ میں کھا لینا ہے۔ اچھا، اس طرح کا علاج اگر آپ کریں گے تو اس سے آپ کو بلڈ پریشر کی تکلیف کے ساتھ ساتھ شوگر میں بھی اور کولیسٹرول کو نارمل کرنے میں بھی انشاءاللہ یہ گھریلو علاج آپ کو فائدہ دے گا۔ کریلے مارکیٹ میں مل جاتے ہیں، اس کو لے، اس کو بیج سمیت کاٹے، اس کے اوپر کے دانے جو بنے ہوتے ہیں اس کے سمیت کاٹ کر اس کو پہلے سکھا لے، پھر اس کو آپ جو ہے وہ کسی گرائنڈر وغیرہ میں پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کے اپنے پاس میں رکھ لیں، اور اس کو صبح و شام 3 چمچ جو ہے وہ صبح و شام جو آدھا چمچ آپ اس کو کھا لیں پانی کے ساتھ میں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی، ایک سوال ہوا ہے شعیب بھائی سے، اس کا روحانی علاج جانتے ہیں کہ پڑھائی میں کمزور ہے بچہ، یاد کرتا ہوگا، یاد نہیں ہوتا ہوگا، اور ابھی امتحانات کے بھی وقت 10ویں کے ہمارے مہاراشٹر میں امتحانات بھی شروع ہیں، تو اس طرح کے اب ہم سے کافی سوالات بھی ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے جامعۃ المدینہ اور دینی مدارس کے امتحانات تھے، تو اس طرح کے سوالات ہمیں اس سلسلے میں کنٹینیو موصول ہو رہے ہیں کہ بچہ پڑھ تو رہا ہے لیکن یاد نہیں ہو رہا ہے، یا پڑھائی کرنے کے لیے بیٹھ رہا ہے تو نیند آ رہی ہے، اس طرح کا بھی معاملہ ہوتا ہے، یا پڑھائی تو کر لیا، یاد بھی ہو گیا، امی کو، ابو کو، بھائی کو سنا بھی دیا، اب امتحان ہال میں گیا تو پریشر کی وجہ سے سب بھول گیا۔ کیا عمل کرے کہ قوت حافظہ جو پڑھ رہے ہیں وہ یاد ہو جائے، قوت حافظہ مضبوط ہو جائے، اس کا حافظہ؟
جی اس کے لیے کرنا یہ آپ نے کہ 7 مرتبہ یا علیمو 7 مرتبہ یا علیمو پڑھنا ہے، پھر 21 مرتبہ سورہ علم نشرح یہ پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ میں پڑھیے گا۔ یہ جب مکمل ہو جائے تو پانی پہ دم کر کے اس کو استعمال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حافظہ مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو ہمارے اسلام بھائی نے روحانی علاج بیان کیا ہے، آپ یہ روحانی علاج کریں، انشاءاللہ قوت حافظہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا شعیب بھائی، اسی سے ملتا جلتا ایک جو ہے آڈیو کے سوالوں کے جوابات بھی دیتے ہیں، چونکہ ایک سوال بالکل اسی سوال سے ملتا جلتا موصول ہوا ہے جس کو میں نے ابھی ذکر کیا تھا، امتحانات وغیرہ، جی امتحان سے متعلق، کہ ایک سوال موصول ہوا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ مجھے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیاب ہونے کا وظیفہ عرض کرے۔ تو امتحان میں اچھے نمبروں سے اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دیکھیں، ابھی جیسے 10ویں کے امتحانات ہو رہے ہیں، کوئی ہو سکتا والدین یا بھائی ایسا دیکھ رہا ہوگا جن کے گھر کا کوئی فرد جو ہے وہ ابھی 10ویں میں ہوگا، تو ابھی امتحان کے دنوں میں تیاری کرتے وقت میں، پڑھائی کرتے وقت میں، ایک تو روحانی علاج ابھی ہم نے جو بیان کیا آپ نے یہ بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 101 بار یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یہ 101 بار آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا جو امتحان کی جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس میں غیبی مدد ہوگی، قوت حافظہ بھی مضبوط ہوگا، جو پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ الکریم وہ یاد بھی رہے گا۔ اب اگر کسی کے امتحانات ہو چکے ہیں تو اب اسے چاہیے کہ روزانہ 5 نمازوں کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، 5 نمازوں کے بعد 16 بار سورہ اخلاص، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور سورت پڑھنے کے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ سورت کو آپ 16 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دینی امتحان میں کامیابی کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا دینی ہے، دنیاوی جو بھی امتحان آپ دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں اس میں اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائے گا۔ تو آپ نے یہ بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، اس سے بھی آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اچھا سوال ہوا ہے کہ یقیناً یہ ایک بڑا پیارا سوال تھا کہ نماز میں دل لگنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دے۔ تو یقیناً ہمارا دنیا کے کام میں بڑا دل لگتا ہے، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر بڑا دل لگتا ہے، لیکن عبادت ہم بڑے بوجھل دل کے ساتھ میں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بس کب نماز کا سلام پھیروں اور کب مسجد سے نکلوں۔ آج ہماری یہ کیفیت ہو گئی ہے، اللہ کے گھر میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا ہے، جبکہ ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے مومن کی کہ مومن کو مسجد میں ایسے ہی سکون حاصل ہوتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور جیسے ہی مچھلی پانی سے نکال دی جاتی ہیں تو بے سکون ہو جاتی ہیں، تڑپتی ہیں، ایسے ہی مومن جب مسجد سے جاتا ہے تو اس کی تڑپ ہوتی ہے کہ اب کب اگلی نماز کا وقت آتا ہے، پھر کب میں اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہوں۔ تو یہ ایک اس کی مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ ایک مومن کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ ایک تڑپ ہوتی ہے مومن کی۔ تو ہماری بھی یہ خواہش ہونی چاہیے، اور میں سے بھی اب ماہ رمضان المبارک ہے، پچھلے 2 ماہ سے یعنی قریب یہ شعبان بھی اب ختم ہی ہونے والا ہے، آج اس کی 26 تاریخ ہے، اور اس سے پہلے جو رجب گزرا ہے، تو یہ تو 3 مہینے بالخصوص عبادت کے مہینے کہے جاتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان، اور بالخصوص رمضان تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مسجد کی طرف لے آتا ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف یہ مہینہ لے کر آتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض نادان، بعض کمبخت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ماہ رمضان جیسے مبارک مہینے کی بھی بے حرمتی کرتے ہیں، اس میں بھی گناہ کرتے ہیں، اس میں بھی روزے چھوڑتے ہیں، اس میں بھی نمازیں ترک کر رہے ہوتے ہیں، سحری کر لی، فجر نہیں پڑھیں گے، سو جائیں گے، پھر نماز تراویح چھوڑ دی جاتی ہیں، نماز عشاء چھوڑ دی جاتی ہے، بقیہ ظہر و عصر مغرب پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کے نادان بھی معاشرے میں ہیں کہ جو ماہ رمضان کو بھی غفلت کی نظر کر دیتے ہیں۔ تو ایک بہت اچھا سوال تھا کہ عبادت میں
دل لگے اس کے لیے کیا کرے؟ شعیب بھائی سے اس کا جواب لیتے ہیں کہ کیا کرے شعیب بھائی کہ نماز میں عبادت میں دل لگے۔ ایک تو ہے کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، صحیح، بندہ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے حکم کو ماننے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو اس کے لیے ایک ہے کہ اللہ کی محبت بھی دل میں بیٹھ جائے، پھر عبادت میں دل بھی لگے۔ اللہ کی محبت بیٹھے گی دل میں تو عبادت میں خود بخود دل لگے گا۔ کیا کریں؟ جی اس کے لیے کرنا یہ آپ نے کوئی بھی نماز کے بعد میں آپ نے 100 مرتبہ یا مؤخر 100 مرتبہ پڑھے، اول آخر ایک بار درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نماز میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دن میں کوئی بھی چاہے تو 5 نمازوں کے بعد آپ کر لیں یا کوئی ایک نماز آپ منتخب کر لیں، ظہر عصر، جو نماز میں آپ کے پاس میں کام کا لوڈ نہیں رہتا ہے اور آپ تھوڑی دیر بیٹھ کر، ویسے ایک لفظ ہے سمجھو گے نا، یہ اللہ کا نام ہے، یا مؤخر، کوئی بہت لمبا وظیفہ نہیں ہے، ہاں مختصر ہے لیکن بڑا جامع ہے فضائل میں، تو اللہ پاک کا نام ہے، اس کو آپ 100 مرتبہ چاہے تو 5 نمازوں کے بعد کر لیں یا کسی ایک نماز کے بعد میں آپ اس کو کر لیں، کم از کم کسی ایک نماز کے بعد کا تو آپ وقت باندھ لیں اور کریں، انشاءاللہ آپ کا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ سوال ہو رہا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کا کوئی روحانی علاج۔ سب سے پہلے تو اگر ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو، قرآن کی آیت پر آپ کا عمل بھی ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، تو ماشاءاللہ جو بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میری یہ نافرمانی کی عادت چھوٹ جائے، تو اسے خود کو اپنے اوپر کچھ عمل کی عادت بنانی چاہیے۔ اس نے ایک عمل تو یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے یا غفورو یا غفورو یا غفورو، ماں باپ کی نافرمانی بھی رب کی نافرمانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں، تیرے ماں باپ تیری دوزخ بھی ہیں، اگر تو انہیں خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری جنت، اور تو ان کو ناراض کر دیا تو رب کو ناراض کر دے گا، اور تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، تو پھر یہ تیرے لیے جہنم ہے۔ تو ہم اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، جو کہ ایک فعل بد ہے، گناہوں کا فعل ہے، تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے یا غفورو کی آپ نے کثرت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ پڑھنا ہے۔ اور اگر ناظرین میں اگر ایسے کوئی ہیں کہ جن کی اولاد اگر نافرمان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد مطیع و فرما بردار ہو، تو آپ نے ایک بڑا آسان روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر، ویسے نمازوں 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے، لیکن یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر، یعنی اپنا پورا چہرہ آسمان کی طرف کر لے۔ آسمان دیکھنا ضروری نہیں ہے، آسمان دکھائی دے یہ ضروری نہیں ہے، بس ہمارا رخ پورا آسمان کی طرف ہو جائے، اور اس کے بعد جو نافرمان ہے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، اسے 21 ٹائمز 21 بار آپ نے پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ یہ عمل آپ کچھ دن کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ ہمیں اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اپنے گھر کے ماحول پر بھی نظر رکھنی ضروری ہے۔ گھر میں ہمارا ایک دوسرے یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے اگر خیر خواہ ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والا برتاؤ ہوگا، تو پھر اولاد کے دل میں بھی ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی۔ دیکھا جاتا ہے کہ شوہر جو ہے وہ بڑا بد مزاج ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بہت یعنی اچھے انداز سے اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کرتا ہے، گفتگو نہیں کرتا ہے، اس کی تھوڑی بات پہ ناراض ہو کر اس کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہاتھ تک اٹھا دیتے ہیں، بعض نادان مار دیتے ہیں۔ تو اس طرح کا کرتے ہیں تو پھر اولاد بھی یہ ماں کی فرما بردار نہیں ہوتی ہے۔ جب وہ ماں کی عزت روز جو ہے وہ بے عزت ہوتا جب ماں کو دیکھتی ہیں تو ان کے دل سے بھی ماں کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی عزت کرے، اس کے بھی وہ انسان ہے،
اس کا بھی دل ہے، آپ اس کے ساتھ میں اگر برے القاب سے اس سے بات کریں گے، اس کے برا بھلا کہیں گے، اس کا بھی دل ٹوٹے گا، اس کو بھی برا لگے گا۔ اسی طرح بعض گھر میں اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہوتی ہیں وہ شوہر پر بعض اوقات حاکم بنی ہوتی ہیں، گفتگو کا انداز اپنے شوہر کے ساتھ میں مؤدبانہ نہیں ہوتا ہے، پھر اس کی وجہ سے اولاد بھی جو ہے وہ باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ تو آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں مؤدبانہ انداز رکھیں، محبت والا انداز رکھیں، اولاد پر اچھا اثر چھائے گا، یہ انشاءاللہ آپ کی فرما بردار بنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین، یوٹیوب چینل پر بھی سلسلہ دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے سوالات موصول ہو رہے ہیں، آئیے کچھ سوالات کو ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال ہمیں مل رہا ہے۔ سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کر رہے ہیں، میرا نام غوث الاعظم، والد کا نام علاء الدین اور امی کا نام صوفیہ بھی ہے۔ استخارہ میرا کروانا ہے کہ جب بھی میں پڑھنے بیٹھتا ہوں تو بہت سارے ڈسٹرکشنز اور یعنی کچھ تکلیفیں ان کو آتی ہیں اور الس آتا ہے، یعنی وہی ہے کہ پڑھائی میں ان کا، پھر میں نے جیسے مثال بھی دیا تھا کہ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پھر پڑھائی میں بعض اوقات دل نہیں لگ رہا ہوتا ہے، اکتاہٹ سی ہو رہی ہوتی ہے۔ شاید ان کے سوال کے پیچھے یہی ہے مقصد کہ جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کچھ پرابلم آتی ہے یا پھر کچھ نہ کچھ اس طرح کے پرابلمس آتی ہے کہ اپنی پڑھائی کر نہیں پاتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیں، ان کا استخارہ بھی کرنا ہے، استخارہ بھی کر کے عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو۔ ایک سوال موصول ہو رہا ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شبنم ہے، میں بہت بیمار ہو رہی ہوں، یہ نظر بد ہے، بیماری کا کوئی اندیشہ ہے، استخارہ کر دیں۔ ماں کا نام کنیز فاطمہ اور وظیفہ بھی عرض کرے۔ تو آپ نوٹ فرما لیں، شبنم ہے، ان کی والدہ کا نام کنیز فاطمہ ہے، یہ بیمار ہو رہی ہیں بہت، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو استخارہ کر کے عرض کرتے ہیں۔ شاہد اتاری سوال کر رہے ہیں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ مجھے میرے لیے استخارہ کروانا ہے، نام شاہد اتاری بن اسلم، شبانہ امی کا نام ہے، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا ہے کس مسئلے میں یہ استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اگر آپ کسی مسئلے میں، ایک خاص مسئلے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہیں وہ اپنا مسئلہ بھی ہمیں بھیج دیں۔ اچھا شعیب بھائی، ان کے اس میسیج سے ایک جو ہے ایک میسیج بھی دیتے ہیں کہ جیسے آپ کا بھی تجربہ ہوگا، جگہ جگہ آپ جا کر تعویذات اتاریہ کے سٹال لگاتے، دعا شفا اجتماع کرتے، ہم جب اس طرح کے اجتماع میں اعلان کرتے کہ آج استخارہ بھی ہوگا تو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ میرا استخارہ کر دیجیے۔ اب وہ پوچھے بھائی کیا مسئلہ ہے، تو یہ جواب ملتا ہے کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے، پھر کیا استخارہ کرنا ہے۔ دراصل ناظرین، استخارہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی تشویش میں ہیں، یعنی استخارہ کا لغوی معنی ہے بھلائی طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کسی چیز کی خیر کی دعا کر رہے ہیں۔ اگر سب خیر ہے، نہ طبیعت میں کوئی خرابی ہے، نہ کاروباری کوئی مسئلہ ہے، تو پھر خیر کیا طلب کرنا؟ یعنی استخارہ کے ضمن میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو خیر کی، برکت کی تو بندہ دعا کرتا ہی رہے گا، بھلے کتنا بھی چنگا ہو، کتنا بھی اچھا ہو، لیکن اس کی دعا تو وہ کرتا ہی رہے گا اور کرنا ہی چاہیے۔ لیکن یہاں استخارہ سے متعلق میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو پھر استخارہ کس چیز کا کیا جا رہا ہے؟ استخارہ میں جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو یہ پتہ کیا جاتا ہے کہ یہ بیماری طبیعت کی خرابی ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اس کو نظر لگ گئی ہے، اس طرح کے معاملات چیک کیے جاتے ہیں۔ جب بیمار ہی نہیں ہے تو پھر کیا چیک کیا جائے گا؟ دوسری چیز، بعض اوقات کاروباری تکلیف ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی ساری چیزیں چیک کی جاتی ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ بندہ کاروبار کرنا چاہتا ہے یا جاب کرنا چاہتا ہے تو کیا بہتر ہے؟ کاروبار حق میں بہتر ہے، جاب اس کے حق میں بہتر ہے؟ اگر جاب کرنا چاہتا ہے تو کون سی کمپنی میں کام کرنا بہتر ہے؟ کمپنی کے آپشنز اس کے پاس ہے؟ یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو کاروبار کیا کرے؟ کاروبار 2-3 کاروبار کے آپشن اس کے پاس ہے۔ تو استخارہ کے ذریعے یہ چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ خیر، تو اگر آپ کا اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر استخارہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، پھر آپ استخارہ کی اس میں حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو بس ایک ضمناً چونکہ سوال ہوا تھا تو سوچا کہ آپ کی بارگاہ میں اس کے متعلق کچھ مدنی پھول معروضات عرض کر دے۔ تو اگر آپ نے کوئی پرابلم کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، آپ کا پریشانی میں ہے
اور اس کا استخارہ کروانا ہے تو آپ اپنا مسئلہ بھیجیں، اور اگر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر استخارہ کی حاجت نہیں ہے۔ البتہ شعیب بھائی سے دعا لے لیتے، کہہ رہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے، دونوں جہاں میں ان کو جو پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ پاک دنیا کے امتحان میں بھی، قبر کے امتحان میں بھی، آخرت کے امتحان میں بھی اللہ پاک کامیاب فرمائے۔ میں ایک مشورہ آپ کو ضرور دوں گا، اگر آپ کی مراد جو پڑھ رہے ہیں، آپ نے کہا اسٹوڈنٹ ہوں، تو شاید اس سے عموماً مراد جو ہے وہ دنیاوی طالب علم کی لی جاتی ہیں، تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کی عمر 15 سال ہو چکی ہے تو آپ نے دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ دعوت اسلامی انڈیا الحمدللہ ماہ رمضان المبارک میں دین کا علم لوگوں کو سکھانے کے لیے ایک ماہ کے اعتکاف کرواتی ہیں۔ آپ جہاں بھی رہتے ہیں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہونے والے 1 ماہ کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں، کیونکہ 12ویں والوں کے بھی امتحانات مکمل ہو چکے ہیں، 10ویں والوں کے امتحانات عنقریب مکمل ہوں گے، تو 10ویں کے تو ویسے شاید میڈ رمضان ہو جائے گا امتحان مکمل ہوتے ہوتے، تو آخری عشرے کا 10ویں والے امتحان جو ہے وہ اعتکاف کر لے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے، اور جن کے امتحانات ہو چکے ہیں وہ پورے عشرے کا، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لے، تو ان کو انشاءاللہ عز و جل بہت علم دین حاصل ہو جائے گا، تو دنیا کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دین کی پڑھائی بھی کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے گی۔ چلتے ہیں ناظرین، آپ استخارہ فرما لیں، انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ آڈیو سوالات کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی ایک سوال دیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام رشید خان ہے، میری امی کا نام مریم بھی ہے، اور میرے موبائل کا دکان ہے، اور دکان میں روزی اور دکان نہیں چل رہا ہے، میرے ابو کا اور میرا اور میرے بھائی کا روزی کا بہت مسئلہ ہے، اس کا مسئلے کا حل۔ یہ استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں رشید خان، اور والدہ کا نام انہوں نے مریم بھی بتایا ہے۔ انہوں نے اپنا بھی ذکر کیا ہے کہ کاروبار ہے موبائل کا وہ نہیں چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے والدین کا بھی، والد اور بھائی کا بھی ذکر کیا کہ ان کا بھی کاروبار نہیں چل رہا ہے۔ آپ ان کا بھی استخارہ نوٹ فرما لیں۔ جی انشاءاللہ آپ کا استخارہ کر کے جواب بھی دیتے، پھر روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نظر بد کا کوئی روحانی علاج بتائے۔ نظر بد کا روحانی علاج، نظر بد کا ایک بڑا آسان روحانی علاج عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نظر لگ گئی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ کا صرف اتنا حصہ، اسے آپ نے 60 بار 60 ٹائمز پڑھنا ہے، اور پڑھ کر آپ جس کو نظر لگی ہے اس پر دم کر دے۔ اگر نظر لگنے والا شخص خود یہ عمل کر رہا ہے تو وہ اپنے اوپر دم کر لے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر بد ختم ہو جائے گی۔ اور نظر بد سے ایک ہے کہ نظر لگ گئی وہ ختم ہو جائے، اور ایک ہے کہ نظر نہ لگے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج، تو میں وہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نظر نہ لگے تو اس کے لیے آپ ایک روحانی علاج کو کرنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ بڑا آسان عمل ہے، آپ نے روزانہ دن میں کسی بھی ایک وقت، اور بہتر ہے کہ 5 نمازوں کے بعد 29 بار 29 ٹائمز یا مہیمنو یا مہیمنو یا مہیمنو یہ پڑھنا ہے آپ نے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ پڑھنے کے بعد میں آپ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لے، اس سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی نظر بد سے حفاظت رہے گی۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نظر بد کا کوئی روحانی علاج بتائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کے لیے روحانی علاج کا انہوں نے کہا ہے، انشاءاللہ آپ کو شادی کے لیے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور سوال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ FGN چینل میں میرا سوال یہ ہے کہ خونی بواسیر کا روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے۔ خونی بواسیر کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو۔ جی ناظرین چلتے ہیں، استخارہ بھی ہو چکے ہیں یوٹیوب پر، جن کے استخارہ کے لیے سوالات موصول ہوئے تھے ان کے بھی جواب دیتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ 2 سوال جو موصول ہوئے ہیں ان کے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ غوث الاعظم بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔
ہم شبنم ان کا بھی استخارہ کیا، یہ بتا رہے تھے کہ بیمار ہوتے ہیں، چیک کرنا ہے بیمار ہے یا نظر بد کا معاملہ ہے، تو استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں، صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ اور تیسرا یہ تھا راشد بھائی، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، ان کے استخارے میں بھی ایسا کچھ کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ غوث الاعظم بھائی، آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ پڑھائی کے لیے جب آپ بیٹھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے وہ آپ کو ایک سستی بھی آتی ہے، آپ نے اس کا ذکر کیا تھا، تو آپ نے پڑھائی میں دل لگے، سستی نہ آئے، اس کے لیے آپ نے ایک عمل شروع کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے 5 نمازوں کے بعد کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 2 مبارک نام یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، یا اللہ یا رحمانو، اسے 101 بار 101 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، پھر آپ پانی پر دم کر کے وہ پانی کو آپ پی لیں۔ اچھا، یہ عمل نمازوں کے بعد کرنا ہی ضروری نہیں ہے دن میں، لیکن 5 بار یہ عمل کرنا ہے، تو آپ کا انشاءاللہ پڑھائی میں جو آلس آ رہا ہے، سستی آ رہی ہے، نہیں دل کر رہا ہے پڑھنے کا، یا آپ کو جو پرابلم آ رہی ہے پڑھائی کرنے جب آپ بیٹھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں دور ہو جائے گی۔ دن میں کسی بھی 5 وقت کرنا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ نمازوں کا وقت باندھ لیں اس عمل کے لیے۔ نمازیں یعنی نمازوں کا وقت جو طے ہے، اس کے بعد میں آپ نے یہ عمل کو پابندی کے ساتھ میں کرنا ہے، اور پانی پہ دم کر کے پینا ہے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو جو تکلیف پڑھائی کرنے میں آ رہی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ شبنم ہے جو اپنی بیماریوں کا ذکر کیا ہے کہ بیمار رہ رہی ہیں کچھ دنوں سے، تو ان کی یہ بیماری کا ہی اشارہ آیا ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو یا معیدو یا معیدو اس کی کثرت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی پانی پیے تو آپ نے 111 بار یا سلامو یا سلامو یا سلامو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ دن یہ عمل کریں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی۔ راشد بھائی ہیں جنہوں نے ذکر کیا تھا کہ کاروبار کرتے ہیں، ابا کا بھی کاروبار اب نہیں چل رہا ہے، تو ان کے کاروبار پر کچھ نظر بد کے اشارے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال پہ جا کر تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل کاروباری تکلیف دور ہو جائے گی، کاروبار اچھا چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اس کے لیے تعویذات بھی حاصل کر لیں، ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ نے، اور جن کے بھی کاروباری مسائل ہے، جیسے آپ نے اپنے ابا کا بھی ذکر کیا اور بھائی کا بھی ذکر کیا، اور ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھیں کاروبار سے متعلق کوئی بھی تکلیف ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں تو گراہکی نہیں آ رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار میں گراہکی تو لگی ہے لیکن پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس کو بے برکتی کہتے ہیں، تو یہ ایک معاملہ رہتا ہے۔ یا جاب میں اس طرح کی تکلیف آ رہی ہوتی ہے کہ جاب کی تلاش کر رہے ہیں، جاب ہی نہیں مل رہا ہے، انٹرویو بھی دے لیا، اچھا دے لیا، اپنی طرف سے جو ہے وہ 100% کا پرفارم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی سلیکشن نہیں ہو رہا ہے، یا جہاں جاب کرتے ہیں تو وہاں لوگ پریشان کرتے ہیں۔ اس طرح کے جو کاروبار یا جاب میں جو بھی تکلیف آتی ہے، اس کے لیے بڑا مجرب اور پیارا عمل ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھلے آسمان کے نیچے بغیر ٹوپی پہنے کھڑا ہونا ہے، یعنی نہ سر پہ چھت ہو نہ ٹوپی ہو، اور آپ عشاء کی نماز پڑھ چکے ہوں، اب اس وقت میں آپ کھڑے ہو جائیں، اور آپ نے 500 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اول و آخر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ کچھ دن آپ یہ عمل کریں، آپ کو کاروبار میں جو تکلیف آ رہی تھی، بے برکتی کا مسئلہ تھا، یہ جو بھی تکلیف تھی وہ دور ہوتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک آسان عمل جاب کرنے والے، کاروبار کرنے والے یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ بے روزگار ہیں تو روزگار مل جائے گا، ملازمت نہیں ہے تو انشاءاللہ عز و جل ملازمت مل جائے گی۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے، یا گراہکی نہیں ہے، اس طرح کے سارے معاملات میں بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کی کثرت کرنی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا لطیفو آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ اچھا شعیب بھائی، ایان بھائی ہیں، سوال کر رہے تھے کہ شادی میں کچھ رکاوٹ ہے، شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بہت لیٹ ہو گیا ہے،
تو کیا فرمائیں گے کہ کچھ ایسا عمل یا کوئی تعویذ وغیرہ جو کرے یہ تو ان کو فائدہ ہو اور نکاح کے اسباب بنے ان کے؟ جی بھائی کا انہوں نے ذکر کیا تھا اچھا، کہ بھائی کی شادی میں رکاوٹ ہے. اب چاہے جس کی بھی شادی میں رکاوٹ ہو، جی چاہے وہ بھائی کی ہو یا بہن کی ہو یا کسی کی بھی ہو، دوست کی ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے جس کی بھی شادی میں رکاوٹیں ہوں تو آپ نے 143 ٹائم یعنی 143 مرتبہ ایک چھوٹا سا کاغذ لے لیں، بڑا کاغذ لے لیں، 143 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم یہ لکھ لیجئے. لکھ کر کے اس کی تعویذ بنا لیجئے. تعویذ بنا کے آپ چاہے تو بازو پہ باندھیں یا چاہے تو گلے میں پہن لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے جلدی شادی بھی ہوگی اور امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل اچھا گھر بھی چلے گا انشاءاللہ. اچھا تو ایک تعویذ ہوا، کوئی روحانی علاج پڑھنے کے لیے اگر مناسب سمجھے تو ان کو پڑھنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے 41 دن تک کے 41 مرتبہ سورہ اخلاص، 41 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے 90 دن تک کے، رات میں سونے سے قبل یہ پڑھ لیجئے. اب پڑھنے کے بعد میں صرف اور صرف شادی کے لیے ہی دعا کرنی ہے. آپ نے رات میں جب بھی سونے لگے تو 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد اس کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے صرف اور صرف شادی کے لیے ہی دعا کرنا ہے اور بغیر بات چیت کیے آپ نے سو جانا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے 3 مہینے کے اندر اندر امید ہے کہ خوشخبری مل جائے انشاءاللہ. اس میں ناگا نہیں ہونا چاہیے، یہ خاص خیال رکھیے گا. اور جب بھی آپ سورہ پڑھنا شروع کرو گے تو بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے گا. اچھا 90 دن پورا کرنا ہے جی 90 دن پورا کرنا. شادی وغیرہ ہو جائے تو اگر ان کے بیچ میں ان کو خوشخبری مل جاتی ہے یا منگنی ہو جاتی ہے، جو بھی ہو جاتا ہے، تاریخ فکس ہو جاتی، تب بھی یہ کرنا ہے کہ 90 دن تک یہ عمل مکمل کر لیں. عمل کی مدت پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے صحیح. تو آپ نے یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا. اچھا ایک سوال ہوا تھا خونی بواسیر کے حوالے سے. خونی بواسیر اگر ہے تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج جاننا ہے. میں ایک گھریلو علاج بھی عرض کرتا ہوں، ایک روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں. ہر طرح کے یہ جو ابھی روحانی علاج عرض کیا جائے گا یہ تو چاہے بادی بواسیر ہوں یا خونی بواسیر ہوں، اس کے لیے یہ عمل بہت مجرب ہیں. آپ نے کسی غیر مکروہ وقت میں، یعنی ایسا وقت نہ ہو کہ اس میں نماز مکروہ ہو، ایسے وقت میں آپ نے جو ہے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے. اور اس کی رکعت، پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد میں سورہ علم نشرح پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ علم تر کیف فعل جسے سورہ فیل کہا جاتا ہے، آپ نے یہ پڑھنا ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ پارہ 30 میں جو 2 صورتیں ہیں جو علم سے شروع ہوئی ہیں وہ پڑھنی ہے آپ نے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح یہ صورت پڑھنی ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فیل علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل یہ صورت پڑھنی ہے. اور آپ نے جب 2 رکعت جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں ویسی نماز پڑھنی، بس قراءت میں ان صورتوں کو پڑھنا ہے. پھر آپ اپنی نماز مکمل کر لیں. سلام پھیرنے کے بعد میں آپ نے 70 بار 70 ٹائمز یہ استغفار، اور پھر اس کے بعد میں 70 بار ہی یعنی پورا ایک ساتھ ہی پڑھنا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 مبارک ناموں کی تسبیح. یہ 70 بار ایک ساتھ پڑھنا ہے. میں پڑھ کر بتا دیتا ہوں کس انداز سے پڑھنا ہے. آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ایک بار ہوا. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ سبحان اللہ و بحمدہ. اسی طرح کر کر آپ نے 70 بار پڑھنا ہے. اول و آخر ایک بار درود پاک، یہ تسبیح کے یعنی استغفار اور اللہ کے ناموں کے اول و آخر آپ نے ایک بار یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اس بیماری کی شفا کی دعا کرنا ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا گھریلو علاج میں آپ یہ کر لیں کہ انجیر جو ہے سوکھے ہوئے انجیر کو 5 عدد انجیر لے لے، کم زیادہ بھی تعداد آپ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ انجیر لے کر جو ہے وہ مناسب مقدار میں آپ دودھ لے لیں، جیسے پاؤ لیٹر آپ دودھ لے لیں، اس میں 5 انجیر یا اس سے تھوڑا کم لے لیں، اور اس میں 5 انجیر کو ٹکڑے کر کے ملا دینا ہے اور اس کو چولہے وغیرہ پہ رکھ کر اس کو پکانا ہے. جب پکا کر ایسا پک جائے کہ اس میں دودھ ختم ہو جائے اور بالکل وہ پورا ایک حلوہ بن جائے تو اس کے بعد میں اس کو اٹھا کر آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے. پھر اس کو آپ نے صبح و شام کھانے کا، یعنی اس کو آپ کھاتے رہیں
صبح دوپہر شام اس کو آپ کھاتے رہیں. جب یہ حلوہ ختم ہو جائے تو پھر تھوڑا سا دودھ لے کر اسی طرح آپ حلوہ تیار کریں اور اس کو کھائیں. کچھ دن آپ نے یہ گھریلو علاج کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی انشاءاللہ عز و جل. آئیے کچھ یوٹیوب کے سوالات کو سلسلے میں ہم شامل کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسما ہے. میرے ہاتھ پیروں کے ناخنوں میں بہت درد رہتا ہے. آپ استخارہ کر کر بتا دیجئے اور روحانی علاج بھی بتا دیجئے. میری والدہ کا نام شبنم ہے. اسما بنت شبنم، ہاتھ پیر کے ناخنوں میں درد ہو رہا ہے، ذکر کیا ہے انہوں نے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. ایک سوال موصول ہوا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سلیم ہے. مجھے پلیز آپ دیکھ کے بتائیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایسا سوال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اب ایسا آپ کا سوال ہم نے پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں بھی معلوم نہیں ہے. جی ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے. آپ نے جو لکھا ہے ذکر کیا ہے، ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے. لہو و لعیب جو انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر دینا، جو کھیل کود ہیں، اس سے منع کیا جاتا ہے. آپ اللہ کی عبادت اور کوئی رزق حلال تلاش کرے، روزی تلاش کرے، لیکن حلال روزی تلاش کرے. اس میں بڑے احکام ہیں، بڑے مسائل ہیں. آپ رزق حلال تلاش کرے، اپنے اندر ایسا فن پیدا کرے جو آپ کو حلال روزی دلائے. ایک سوال موصول ہوا ہے کہ اظہر خان ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے، استخارہ کر دیجئے. ان کی والدہ کا نام ہے انیسہ. جی انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں. اظہر ہے، ان کی والدہ کا نام ہے انیسہ. ان کے ہمیشہ سر میں درد رہتا ہے. اچھا ایک اور سوال کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں کہ سلام، پلیز اپنے آپ کو اپنے نظر اتارنے کا طریقہ بتائیں کہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. ایاز بھائی ہیں سوال کر رہے ہیں کہ اپنی نظر اتارنے کا، جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ جو ہے وہ ابھی بتا بھی دیا ویسے 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، چاہے یہ کسی اور کی نظر اتارے یا ہم اپنی نظر اتارے. 60 بار آپ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا اتنا حصہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کریں تو آپ کی بھی نظر اتر جائے گی. اور اگر کسی اور پہ لگی ہیں تب بھی آپ پڑھ کر اس پہ دم کر دیں، اس کی بھی نظر انشاءاللہ عز و جل اس سے اتر جائے گی. البتہ ایک اور روحانی علاج آپ چاہیں تو یہ بھی کر لیں. بڑا آسان اور بڑا پیارا عمل ہے کہ اگر جو ہے وہ نظر لگ گئی ہے آپ کو، اور اچھا یہ اپنی آپ کی نظر اتارنے کا ذکر کر رہے ہیں، تو پھر یہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ بہت بہتر عمل ہے، اس کو کر لے. اچھا کسی اور کی نظر اتارنے کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے جو ابھی ذہن میں آیا تو وہ عرض کر ہی دیتا ہوں کہ کسی اور کی نظر اتارنا ہے تو ایک بار سورہ کوثر پڑھ کے سیدھے گال پر دم کرے، پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر الٹے گال پر دم کرے، پھر تیسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پیشانی پر دم کرے. اسی ترتیب سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہے. انا اعطیناک الکوثر یہ سورت ایک ہی بار پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور پہلے سیدھے گال پہ دم کرے، پھر الٹے گال پر دم کرنا ہے پڑھ کر، پھر تیسری مرتبہ پڑھ کر پیشانی پہ دم کرنا ہے. اور یہ سب عمل کرنے کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے تو انشاءاللہ جس پر بھی نظر ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اپنی حفاظت کے لیے بھی ہم نے روحانی علاج عرض کیا ہے تو اپنی حفاظت کے لیے بھی عمل کیا کرے. اچھا نظر کے حوالے سے اسی یہ خطرناک یہ ہے کہ آج لوگ جو ہیں نظر کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں. لیکن اس طرح کی بھی روایتیں ملتی ہے کہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے. تو نظر ہے بڑی بری چیز، اور یہ نظر میں ایک لوگوں کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نظر جو ہے وہ کسی نے حسد سے دیکھا، کسی نے برے سے دیکھا تو ہی نظر لگے گی. یہ ایک لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. حالانکہ یاد رکھیں کہ انسان کو اپنی بھی نظر لگتی ہے، ماں کی نظر بھی لگتی ہے. تو اگر جیسے اب ہم نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، ہم اپنے آپ کو بڑے اچھا خوبصورت محسوس کر رہے، تو اگر دل میں خیال آیا کہ میں تو بہت اچھا دکھ رہا ہوں تو نظر لگ سکتی ہے. اس کے امکانات موجود ہوتا بھی ہے نا اعجاز بھائی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور میں تو کہیں گیا بھی نہیں تھا، پھر نظر کیسے لگ گئی مجھے. جی اور ہوتا یہ معاملہ کہ آفس سے گھر پہ بھی آ جاتے ہیں اور ہزاروں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے سامنے گئے نہیں، کسی نے ہمیں دیکھا نہیں. ایسے کیسے؟ اب جا رہے ہو آفس گھر سے تو آپ کو دیکھنے والے تو بہت سارے، بھلے آپ نے نہیں دیکھا ہو لیکن آپ کو تو کئی لوگ دیکھ رہے ہو نا. یہ چیز بھی ہوتی ہے. اور ایک دوسری چیز ہوتی ہے کہ صبح آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا تو آج نیا کپڑا پہنا تھا تو بھائی نیا کپڑا پہنا بہت اچھا دکھ رہا ہوں.
ہوتا بھی ہے جی، معاملہ. اچھا، اس میں ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بری نظر والے تیرا منہ کالا. تو کسی کی حسد کی وجہ سے ہی دیکھنے پہ نظر لگے ایسا ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک سبب ہے، حسد، اس کو نظر حسد بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب نے حسد سے دیکھا تھا تبھی ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمارا کاروبار بند ہو گیا یا ہماری طبیعت خراب ہو گئی. بعض اوقات محبت میں دیکھنے پر بھی لگ جاتی ہے، اور اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے، اپنی خود کی بھی نظر لگ جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو نظر سے حفاظت کے اعمال ابھی اس میں سے ایک عمل ابھی بیان کیا گیا تھا، تو آپ نے یہ عمل کرنے گے اگر تو انشاءاللہ آپ کو نظر بد سے آپ کی اپنی حفاظت ہوتی رہے گی. یا مہیمینوں کو آپ نے 29 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 بار درود شریف. انشاءاللہ آپ کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اچھا، ایک چیز نظر کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ نظر بد میں اپنے جب یعنی نظر بد سے حفاظت کے لیے کہ اپنے پیاروں کو جب بھی دیکھیں، جیسے کسی کو دیکھا اپنا بیٹا ہے بڑا اچھا دکھ رہا ہے، چھوٹا بچہ ہے یا اپنا بھائی ہے، اس کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، والد صاحب کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، شوہر کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، تو اس طرح کی جب کسی نعمت کو دیکھیں نا تو کہیں ما شاء اللہ، بارک اللہ، لا قوت الا باللہ. یعنی جیسے کہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا بارک اللہ لا قوت الا باللہ. تو اس سے انشاءاللہ عز و جل نظر نہیں لگے گی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس سے پھر جب یہ کہتے ہیں دعا کے کلمات جب کہے جائیں گے تو پھر نظر نہیں لگے گی. تو ایسے جب اپنے پیاروں کو دیکھیں تو پھر اس طرح کے کلمات بھی کہہ لیا کریں تو نظر بد سے حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل. چلتے ہیں، آپ کچھ استخارہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں. ایک سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ایف جی این چینل پہ میرا سوال ہے، زبان میں لکنت کا روحانی علاج بتا دیجیے. زبان میں لکنت کا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے ہیں آپ کو. ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ احمد رضا. ایف جی این چینل میں میرا سوال ہے کہ میں حافظ بنتا ہوں، میں سبق سنانے جاتا ہوں تو سبق بھولا جاتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے. آپ کو اس کا روحانی علاج بتائیے. اچھا، تو حافظ کہہ بھی رہے ہیں کہ میں حافظ ہوں، پھر حافظ سبق سنانے جاتے ہیں. اب تو آپ اگر حافظ ہو چکے تو اب تو آپ نے جو حفظ کر رہے ہیں ان کے سبق سننا چاہیے. خیر، تو انشاءاللہ عز و جل یعنی قوت حافظہ جو ہے وہ کمزور ہیں، تو اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتے ہیں اس کے لیے روحانی علاج. جی ایک اور سوال دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور، میں محمد راشد رضا جھارکھنڈ جمشید پور ٹاٹا نگر سے آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، ذہنی و دماغی امراض کا روحانی علاج بتا دیں. انشاءاللہ عز و جل عرض کرتے آپ کو. چلتے ہیں روحانی علاج کی طرف کہ سب سے پہلے تو ایک سوال ہوا ہے کہ زبان میں لکنت ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دے. تو دیکھیں، زبان میں اگر کسی کے لکنت ہے تو اس کے لیے یہ عمل کرنا بہت مفید ہے کہ اس نے ایک چھوٹی سی کنکری، لیکن اتنی چھوٹی نہ ہو کہ غلطی سے وہ نگل جائے، ایسی نہ ہو تھوڑی بڑی ہو کہ نگل نہ سکے انسان اس کو پہلے دھو کر اچھے سے پاک صاف کر لے. اگر یہ گول ہو اور چکنی ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ زبان یا تالو وغیرہ پر اس کے زخم وغیرہ آنے کا خطرہ رہتا ہے. تو اچھی دیکھ کر کہ گول ہو، کہیں سے بھی اس کی نوک وغیرہ نہ نکلی ہو، اس کو پہلے دھو کر اچھے سے پاک کر لیں. اور یہ کنکری آپ نے روزانہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے منہ میں رکھنا ہے. ایک کنکری ہے، آپ نے اس کو منہ میں رکھنا ہے، اور پھر یہ آیت مبارکہ کو، یہ 4 آیات کا ایک مجموعہ ہے، ان آیات کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. یعنی یہ چاروں آیات کو 21 بار آپ نے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل کچھ دن یہ عمل کی برکت سے آپ کے زبان کی لکنت ختم ہو جائے گی. وہ آیت مبارکہ وہ آیات جو ہیں پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 25، 26، 27، 28، یہ 4 آیات ہے، 25، 26، 27، 28. آپ نے یہ آیات کو پڑھنی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ کی لکنت دور ہو جائے گی. یہ آیت مبارکہ یہ ہیں، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل
آپ کو فائدہ ہوگا۔ طریقہ بھی بیان ہو چکا ہے، اس طریقے کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ حافظ احمد رضا بھائی ہیں، سبق سناتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے، تو آپ جب بھی سبق یاد کرنے کے لیے بیٹھے تو آپ نے یہ دعا پڑھ کر سبق یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو یاد کریں گے وہ حافظے میں محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہے، اس دعا کو آپ نے اول و آخر ایک ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پھر آپ نے سبق پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بھی معمول بنا لیں کہ ہر 5 نمازوں کے بعد اپنی جو ہے وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یا قویو، اپنی پیشانی پر سیدھا ہاتھ رکھنا ہے اور یا قویو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار یا ایک بار درود پاک پڑھ کر آپ اپنے سینے پہ دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ ایک سوال ہوا تھا کہ ذہنی اور دماغی امراض سے شفا کے لیے کوئی روحانی علاج، تو ہمارے راشد رضا بھائی ہیں جھارکھنڈ جمشید پور ٹاٹا سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو آپ کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ آپ نے یعنی جس کو بھی یہ تکلیف ہے کہ اس کا حافظہ جو ہے دماغی امراض اس کے ہے یا وہ ڈپریشن میں چلا گیا ہے، اس طرح کا کوئی مریض اگر ہے تو اس کے لیے عمل یہ ہے کہ انہوں نے 60 بار 60 ٹائم سب سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو 60 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں الحمد شریف، پھر اس کے بعد آیت الکرسی ایک بار، یعنی الحمد شریف ایک بار، آیت الکرسی ایک بار آپ نے پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد تینوں قل، قرآن کے بالکل اختتامی جو 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، انہیں ہر بار بسم اللہ کے ساتھ میں 3 بار پڑھنا ہے، یعنی سورہ اخلاص 3 بار، سورہ فلق 3 بار، سورہ ناس 3 بار۔ اور یہ سب جو کچھ بھی پڑھا ہے یہ ایک ساتھ پڑھنا ہے آپ نے، اول و آخر ایک بار درود پاک، یعنی سورہ لاحول شریف پڑھنے سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں گے، اور جب تینوں صورتیں مکمل کر چکو تو پھر آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ اور جو کچھ پڑھا ہے وہ سب پانی پر دم کر کے رکھ دیں۔ یہ پانی آپ اس مریض کو جس کا حافظہ کا جس کا دماغی مرض ہے، چکر آتے ہیں، دماغی بیماری ہے، عقل کچھ کمزور ہے یا ڈپریشن میں چلا گیا، تو اس کو یہ پانی پلاتے رہے، انشاءاللہ دماغی امراض اس کے دور ہو جائیں گے، اس کو اللہ نے چاہا تو شفا مل جائے گی۔ چلتے ہیں ناظرین، سے پہلے بسم اللہ شریف بھی پڑھنا رہے گا؟ جی، ہر سورت سے پہلے، جیسے سورہ فاتحہ ایک بار جو پڑھیں گے اس سے پہلے بھی بسم اللہ، اور تینوں کل کے اول میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ ایک کلیہ یاد رکھ لے کہ کبھی ہم یہاں سے بتانا اگر بھول بھی جائے بسم اللہ پڑھنے کا، تو یہ کلیہ آپ یاد رکھیں کہ وہ عمل جو ہم قرآن کی صورتوں کے دیتے، ایک ہوتا ہے قرآن کی آیات کا دیا جانا، تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، پڑھیں گے تب بھی چل جائے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی چلے گا، لیکن جو سورت پوری پڑھنی ہے، جیسے سورہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت پڑھیں گے تو بسم اللہ سے آغاز کریں گے۔ اسی طرح جب سورہ اخلاص کا ہم عمل دے رہے ہیں تو ہر بار چاہے وہ کتنی بھی مرتبہ پڑھو، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ جی چلتے ہیں استخارہ کے جواب، سلسلے کا وقت بھی اختتام کی طرف ہے، پھر ان کے روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ جی شعیب بھائی کیا فرمائیں گے؟ اسما بنت شبنم یہ بتا رہے تھے ناخوں میں درد وغیرہ تکلیف ہوتی ہے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا اظہر بھائی، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، درد سر کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا تھا، تو آپ کے استخارے میں بھی ایسا کچھ بھی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہے، صرف اور صرف بیماری کا ہی اشارہ ہے۔ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسما کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پیروں کے ناخنوں میں جو درد ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ نے 7 بار یا محیی یا محیی یا محیی یہ 7 بار پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک، اور یہ پڑھ کر اپنے سارے ناخنوں پر آپ دم کر دیں۔ اسی طرح آپ نے 7 مرتبہ یا محیی پڑھ کر اپنے پیروں کے تمام ناخنوں پر دم کر دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہاتھ پیر کے ناخنوں کے درد ختم ہو جائیں گے۔ آپ ڈاکٹر سے علاج بھی کروا لیں، ڈاکٹر کو چیک بھی کروا لیں۔ ویسے عموماً یہ ایک تھوڑی سی نئی سی بات پتہ چلی ہے کہ ناخنوں میں درد کبھی کبھی تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہمیشہ اگر اس طرح کا مرض ہے تو آپ ڈاکٹر کو چیک بھی کروا لیں۔ اور یا مؤمنو 115 بار پڑھنے کا روزانہ دن میں کسی بھی ایک وقت معمول بنا لیں، اول آخر 3 بار درود شریف۔ اظہر بھائی ہیں، درد سر ہے، تو درد سر کے مریض کے لیے ایک روحانی علاج یہ ہے کہ جس کو سر درد کی تکلیف ہے
اسے چاہیے کہ وہ اپنے کسی سے یہ دم کروا لے کہ جو ہے سورۃ الناس، قل اعوذ برب الناس، یہ سورت 7 بار کوئی پڑھے اور پڑھ کر آپ کے سر پر دم کر دے. پھر آپ سے پوچھے کہ کیا سر درد باقی ہیں. اگر سر درد کا مریض کہے کہ ہاں سر درد باقی ہے تو دوبارہ سے سورۃ الناس 7 بار پڑھ کے پھر دوبارہ دم کرے، پھر پوچھے. اگر اب بھی سر درد باقی ہے تو تیسری مرتبہ پھر یہ عمل کرے، یعنی 7 بار سورۃ الناس پڑھ کر دم کرے، پھر مریض سے پوچھے. بلکہ کتابوں میں تو لکھا ہے کہ تیسری مرتبہ سے انشاءاللہ درد سر ختم ہو ہی جائے گا. تو ایک تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے. اگر کوئی دم کرنے والا موجود نہیں ہے تو پھر آپ اپنے اوپر جو ہیں وہ خود پڑھ کر جو ہے وہ دم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ خود پڑھ لیں اور اپنی ہتھیلیوں پہ دم کر کے آپ اپنے سر پر ہاتھ پھیر لیں انشاءاللہ عز و جل. اس سے یہ بھی عمل ہے یا مجیبو 3 مرتبہ، یا مجیبو 3 مرتبہ پڑھ کر بھی آپ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پر پھیر سکتے ہیں. یہ آسان عمل ہے جو ابھی شعیب بھائی نے بتایا ہے. یا مجیبو 3 بار اول آخر ایک بار یا 3 بار درود پاک پڑھ کر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں. اور سر درد کے لیے ایک عمل گھریلو علاج، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے 1 چٹکی نمک اپنے زبان پہ رکھنا ہے اور 12 منٹ کے بعد میں 1 گلاس پانی پینا ہے. جب نمک اپنی 1 چٹکی نمک جب اپنے زبان پہ رکھیں تو پہلے بسم اللہ پڑھ کر زبان پہ نمک رکھیں، پھر اس کو چوستے رہیں اور پھر 12 منٹ کے بعد میں پانی پی لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا جو ہے وہ سر درد ختم ہو جائے گا. ناظرین اکرام، آج کے سوالات تو بہت سارے باقی ہیں لیکن سلسلے کا وقت ہمارا مکمل ہوا. پھر انشاءاللہ عز و جل کل بھی نئے سوالات اور ان کے روحانی علاج کے ساتھ حاضر ہوں گے. آئیے اختتام پر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ پاک ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر کی، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک ہم سے پریشانیوں کو دور فرما دے. جن جن لوگوں نے آج سلسلے میں اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا، کسی کی زبان میں لکنت ہے، کسی کے کاروباری معاملات ہے، کوئی شادی کا منتظر ہیں تو کسی کو بیماری نے گھیرا ہے، کسی کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کسی کو سر درد کی بیماری ہے، تو سب کے نام بھی جانتا ہے، سب کی تکلیفیں بھی تجھ پر آشکار ہے. اے علیم و خبیر پروردگار، اے سمیع و بصیر رب، سب پہ رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں دور فرما دے، سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی دل کی تمنائیں پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں صرف اپنا محتاج رکھ. یا اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں صرف اپنا محتاج رکھ، ہمیں دنیا و آخرت میں صرف اپنا محتاج رکھ. یا اللہ پاک ہم سب کا عبادت میں دل لگا دے. ماہ رمضان ان قریب آنے والا ہے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اے پروردگار ہمیں رمضان سے ملا دے صحت و عافیت کے ساتھ میں، رمضان کی برکتوں سے بھی ہمیں مالا مال فرما دے. یا اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما لے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر